قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے کائنات کے اندر جو کچھ بھی دیکھتا ہے اور پھر انسان اپنے باطن میں اپنے دل میں جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ تمام تر چیزیں رب العالمین کی مدح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ہمہ وقت، صبح و شام لیل و نہار۔ اور آنگی لا تعداد امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اسلام کے غیور نوجوانوں اور اسلام کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھنے والے بزرگان دین اور ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہن و پھول سے نرم دل ننے مننے بچوں اور ساتھیوں، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر خوشی کے مواقع فراہم کیے۔ انسان کسی بھی چیز کے اندر اگر مستقل پڑا رہے لگا رہے تو یہ بور ہو جاتا ہے، یہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بوجھل ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت باری ہو جاتی ہے۔ اگر صرف اس کے کام ایک ہی ذمہ داری لگا دی جاتی کہ صرف قرآن کی تلاوت کرنی ہے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، آسمان سے رزق کے طور پہ منصبہ عطا کیا جائے گا اور اسے کچھ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، یہ کاوش نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، پیٹ پالنے کے لیے مزدوری محنت مشقت نہیں کرے گا، اسے گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے گا، تو یقیناً انسان بور ہو جاتا، اپنے آپ سے بوجھل ہو جاتا۔ اللہ نے جہاں قرآن کی تلاوت کے اہتمام کا حکم دیا وہاں نمازوں کے اندر اس کی ورزش کا بھی اہتمام کر دیا، اور پھر کاروبار کے اندر اس کا ٹائم اچھے سے سپینڈ ہو جائے۔ اللہ نے لوگوں کے ساتھ میل جول کے لیے بھی اسے وقت دے دیا، اور کچھ اس کو آرام کرنے کے لیے رات کی تنہائی دے دی۔ کچھ دن کے وقت لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور کبھی رات کی تنہائی کے اندر یہ اپنے آپ سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی بوجھل پن کو دور کرنے کے لیے، اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ سبھی سلسلے قائم و دائم رکھے۔ اب اس سے بھی بڑی بات، انسان چاہتا ہے زندگی کے اندر اسے کچھ خوشی کے پل میسر آ جائیں، یہ چاہتا ہے غموں کو کم کرنے کے لیے خوشیوں کو تقسیم کیا جائے، یہ چاہتا ہے درد دل کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور پھر لوگ الفاظ کی صورت کے اندر اس کا مداوع کر دیں، یہ چاہتا ہے یہ کبھی زار و کتار رونا شروع کر دے اور اس کی آنکھوں سے پانی کا سیلاب امڑتا ہوا نظر آئے، اس کے جتنے بھی غم دکھ درد تکالیف اس کے آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائیں، اپنے من کو ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دے۔ تو وہ رب نے اس کی زندگی کے اندر رات کی تنہائی رکھ دی، جب گناہوں سے بوجھل ہو جائے اپنے من کو ہلکا کرنے کے لیے رب کے سامنے جب روتا ہے تو پھر اس کا مول بھی بہت وسیع پڑتا ہے۔ اب غمزدہ تھا، بکھرا تھا، تڑپ اٹھتا تھا، بلک اٹھتا تھا، تو اللہ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی جب گزرتے نا، قافلے ان کے جاتے، تجارت کے لیے جاتے اور پھر اپنے کام کاج کے لیے بہت سے سلسلے اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک وطن سے دوسرے وطن جاتے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں مصروف رکھنے کے لیے۔ تنہائی شیطان کا گھر ہے، ایک تنہائی وہ جو رب سے ملاقات ہو جائے
اس جیسی آپ کو تنہائی کائنات کے اندر ملنے والی نہیں، اور ایک وہ تنہائی رب سے ملاقات نہ ہو اور اکیلے گھر کے اندر ہو، تو اللہ نے ایسی تنہائی سے منع کیا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اسے بہکاتا ہے اور یہ بہک جاتا ہے، یہ صحیح ہونے کے باوجود غلط ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور یقیناً یہ صحیح سالم انسان بھی بھٹک جاتا ہے، خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ سلسلے قائم کر دیے، کبھی ماں باپ کا سلسلہ، بچپن میں اسے بوجھل نہیں ہونے دیا، یہ گلی محلے میں نکلتا تھا تو دوست احباب کا سلسلہ جن کے ساتھ یہ کھیلتا تھا، کودتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، پھر اسی طرح ہو جاتا تھا۔ جوانی آئی تو اللہ نے تعلیم کا سلسلہ، اور پھر اسکول کے ساتھ جاتا ہے، اٹیچمنٹ ہے، صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے، شام کے وقت جاتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو اکیلا اور تنہا محسوس نہیں کرتا، اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی جوانی پختہ ہوتی ہے، یہ فہم و فراست والا ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، تفہیم کے ساتھ مسائل کو حل کرتا ہے، تو اللہ نے زندگی کا پارٹنر دے دیا اس کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اور اس کی تنہائی کو کم کرنے کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب گزرتے تو اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے، ہم دیکھتے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، بڑے بڑے ان کے میلے ہیں اور وہاں وہ اپنی رنگ ریلیاں منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں خوشیاں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کھیل کود بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رک جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابدلہم اللہ خیرا، اللہ نے 2 دن دے دیے جو بڑے بہترین ہیں ان دنوں سے۔ فرمایا ان دنوں کے اندر اللہ نے ایک تو خوشی کا موقع دے دیا، ایک مومن، ایک مسلمان اچھا لباس پہنتا ہے، نماز عید ادا کرنے کے لیے یہ عیدگاہ کا رخ کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ خوشبودار کرتا ہے اور غسل کر کے آتا ہے، اس کا بدن بھی اچھا، یہ اپنے آپ کو اچھے جوڑے کے اندر پہنا کے لباس اچھا ہے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے، خوشی سے پھولا سماتا ہے۔ اور جو سارا سال لوگ آپس میں نہیں ملتے، رشتہ دار آپس میں نہیں ملتے، وہ گیپ جو ہوتا ہے، وہ جو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اللہ اسے دوبارہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ اپنوں کے پاس جب بیٹھتا ہے، کبھی کھانے تناول کرتا ہے، کبھی ان کے ساتھ معاملات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کی غمیاں کم ہو جاتی، اس کی خوشیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک خوشی عید الفطر اور ایک خوشی عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کی صورت کے اندر اور عید الاضحیٰ جہاں مال کی قربانی پیش کرتا ہے انسان، اور انسان اپنے جذبات کی قربانی پیش کرتا ہے، انسان سب سے بڑھ کے اناؤں کی قربانی پیش کرتا ہے، سبھی سلسلے ختم کر دیتا ہے، یہ پروان چڑھاتا ہے تو محبت کے سلسلے۔ اللہ فرماتے ایک تو کھاتا پیتا ہے اور دوسرا اس کا یہ کھانا پینا، مل بیٹھنا اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ان کا وہ مل بیٹھنا، ان کا وہ باتیں کرنا، میلے اور ٹھیلے لگانا، ناچنا اور گانا، اور پھر اس کے اندر مرثیہ پڑھنے اور اس کے اندر عشقیہ اشعار پڑھنے۔ اللہ فرماتے میں نے تمہیں اس عید کے موقع کے اوپر ان تمام چیزوں سے بری کر کے ایک احسن طریقے کے ساتھ ایک احسن نماز ادا کرنے کے لیے دے دی، تاکہ خوشیاں بھی بانٹ لو، بوجھ بھی ہلکا کر لو اور اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے والا بھی بنا لو۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے قربانی کے احکام و مسائل۔ احکام کہتے ہیں حکم کو، جہاں بات حکم کی آ جائے تو وہاں چوں چے چنانچہ اگرچہ مگرچہ چے جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں انسان کو اپنا سر نگو کرنا پڑتا ہے، وہاں جھکنا پڑتا ہے۔ جہاں شریعت کی بات آ جائے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، آخر یہ فرض ہے تو کیوں نہیں، بس اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے تو میں نے کرنی ہے، صاحب حیثیت ہوں، استطاعت ہے، بدنی قوت بھی ہے، مال کی قوت بھی ہے تو بیت اللہ کا حج کروں گا، اور پھر مال اللہ نے دیا ہے، سال گزر جاتا ہے، صاحب زکوٰۃ ہوں، لوگوں کے اندر زکوٰۃ کا مال تقسیم کروں گا۔ حکم ہے، اگر حکم آ جائے تو پھر چوں
چے جائے چنانچہ اگرچہ مگرچہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، وہاں صرف ایک چیز باقی رہتی ہے۔ دین نے جو کہا، میں بغیر کسی جرا کے، میں بغیر کسی جھگڑے کے، میں بغیر کسی بات کے وضع قطع کے اسے میں تسلیم کر لوں۔ جو دین کہتا ہے، جو اسلام کہتا ہے، جو مجھ سے چاہتا ہے، جو پریفر کرتا ہے، جو مجھ سے مانگتا ہے، میں نے اسے دینا ہے۔ اسلام جو مجھ سے چاہتا ہے، میں نے تن من دن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دینا ہے۔ جس نے مجھے نام دیا، زندگی کے اندر مجھے اس نے عزت دی، شرف دیا، مقام دیا، میں سب کچھ اسلام کے نام کر دوں گا۔ قل ان صلاتی، کہہ دیجیے بے شک سب سے پہلی چیز میری نماز۔ انسان جب 7 سال کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ قربانی لاگو نہیں ہوتی، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ بقیہ امور اللہ تعالیٰ نے سبھی کے سبھی ایک لمٹ کے بعد رکھے ہیں، لیکن جیسے ہی 7 سال کا ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات دین کہتا ہے قل ان صلاتی، کہہ دیجئے میری نماز۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ حکم کیوں دیا گیا کہ تیرے اندر اکڑ پن نہ آئے، تو آج سے جھکنا سیکھ لے۔ ایک رب کے سامنے انائیں ٹوٹ جاتی ہیں، فخر پارا پارا ہو جاتا ہے، انسان کا دامن کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور جب اس کی انا ختم ہوتی ہے، اس کا عروج شروع ہوتا ہے۔ اگر انائیں آ جائیں انسان زوال میں چلا جاتا ہے۔ یہ صلاتی کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھوں کو اس کے سامنے بلند کرتا ہے، اللہ تیرے در پہ آیا ہوں، ہاتھ بلند ہے، نماز بھی تیرے لیے، سجدہ بھی تیرے لیے، رکوع بھی تیرے لیے، قیام بھی تیرے لیے، تشہد بھی تیرے لیے، اللہ یہ زندگی تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی، اللہ مال دیا تھا، اللہ عید الضحیٰ کا موقع ہے، اللہ مال ہے، جانور خریدتا ہوں، اللہ یہ میری قربانی، اللہ تیرے لیے، ومحیائی، اللہ اس قربانی سے بڑھ کے زندگی عطا کی ہے، اللہ زندہ ہوں تیری توفیق کے ساتھ، اللہ چلتا ہوں تیری توفیق کے ساتھ، گفتگو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں تیری توفیق کے ساتھ۔ تیری قوت نہ ہوتی ہاتھ ہلا نہیں سکتا تھا، تو قوت نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، قدم اٹھا نہیں سکتا تھا، تو قوت نہ دیتا، زبان یہ لوٹھڑا محو گفتگو نہیں ہو سکتا تھا، اللہ تو قوت نہ دیتا، کان سن نہیں سکتے تھے، اللہ تو قوت نہ دیتا، آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وَنُسُكِ، اللہ اگر قربانی تیرے لیے، وَمَحْيَايَ، اللہ زندگی بھی تیرے لیے، وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ میرا مرنا بھی تیرے لیے۔ اللہ میں جان کسی کے لیے قربان نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں انسان عشق کی آڑ کے اندر اپنے آپ کو پھندے پہ لٹکا لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں کا واقعہ، میں نے نوجوان دیکھا، جاب ہولڈر ہے، اچھی پے ہے اس کی، اچھا گھر ہے اس کا، اچھی سوسائٹی میں رہنے والا، خاندان بھی اچھا، MBA کیا ہے اس نے، کمپیوٹر کا ڈپلوما اس کے پاس، ڈگری اس کے پاس، اچھا نام ہے، اچھا کیلیبر ہے، لوگ بڑے اس سے عزت سے پکارتے ہیں۔ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہوتا ہے، پٹری کے اوپر گردن کو رکھتا ہے، گردن جدا ہو جاتی ہے، ماں کے اوپر کیا بیتی ہوگی، تڑپ اٹھی ہوگی، باپ کہاں تک جھنجھوڑا گیا ہوگا، کس کے لیے جان دی؟ ایک لڑکی کے لیے، اور جو رب کے لیے جان دے دی اللہ ساری کائنات اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ہماری جان کس کے لیے؟ مال کس کے لیے؟ اولاد کس کے لیے؟ سارا کچھ ہی اس کے لیے، جس نے سب کچھ دیا۔ دیا کس نے ہے سب کچھ؟ نام، سٹیٹس، سارا کچھ اس نے دیا ہے۔ وہ چاہتا تو کچھ نہ دیتا، اگر اس نے دیا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ قربانی کے اندر حکمت کیا تھی؟ اللہ کچھ اور بھی ہمیں حکم دے سکتے تھے، لیکن قربانی کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی ہی آخر قربانی کیوں مانگی، اور پھر بدلے میں 2 آسمان سے مینڈے اتار دیے، اور پھر اسے قیامت تک کی دیواروں کے لیے سنت ابراہیمی قرار دے دیا؟ وجہ کیا تھی؟ دین کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور شریعت نے ان حکمتوں کو بیان کیا ہے واضح کر کے، اور کچھ ایسی
چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جن کو شریعت نے مخفی رکھا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں کلی طور پہ کہ کوئی بھی اس کا کام شریعت کا حکمت سے خالی ہو۔ اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں قربانی کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ قربانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں اپنے ناقص علم کے مطابق۔ بہت سی اور بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی تفصیلی بھی ہو سکتی ہیں، شاید کہ زندگی کا سارے کا سارا سلسلہ اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی تقرب الہی، رب کا قرب پانا۔ انسان کو دنیا کے اندر سب سے پیارا کیا ہوتا ہے؟ اپنا مال۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ کھڑے ہو کے جب خطبہ دے رہے تھے نا تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرخ حلے میں دیکھا، سرخ جوڑے میں دیکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اترے اور ان دونوں کو آپ نے اٹھایا، ایک کو دائیں پہلو سے لگا لیا اور ایک کو بائیں پہلو سے لگا لیا۔ حسن یہاں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا، فرمایا دو چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں، ایک مال اور دوسری اولاد۔ یہاں مال کی قربانی اللہ نے مانگی تاکہ تقرب الہی انسان کو مل جائے، اس کے ذہن کے اندر مال کی ہرس کو کم کر دیا جائے، کہیں اپنی ساری زندگی مال کی ہرس کے اندر، مال کی طمع کے اندر، اس کی لالچ کے اندر، فضول خرچی کے اندر ہی خرچ نہ کر دے۔ اسی لیے فرمایا کہ ساری چیزیں میری کس کے لیے ہیں؟ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز بھی اس کے لیے اور میری قربانی بھی اس کے لیے، میرا جینا بھی اس کے لیے اور میرا مرنا بھی اس کے لیے۔ زندگی کے اندر چار ہی شعبے ہیں۔ آپ کسی کے لیے نماز ادا نہیں کر سکتے، کسی کے لیے جان نہیں پیش کر سکتے، آپ کسی کے لیے مر نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے قربانی بھی کی جاتی ہے کئی صورتوں کے اندر، کہیں مال کی قربانی، کہیں اولاد کی قربانی، کہیں اپنے آپ کی قربانی، کہیں خاندان کی قربانی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے جہاں خاندان کی قربانی دی ہے وہاں بیوی بچوں کی قربانی بھی دی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بھی چھوڑا، بچے کو بھی چھوڑا، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو فرمایا جہاں رب کی ذات آ جائے وہاں ہر چیز کو اس کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس کو کسی کے اوپر قربان کیا جا سکتا۔ صحابہ کہتے تھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں نے شرط لگا لی ہے، بات کو تفصیل میں نہیں لے کے جانا چاہتا، صرف ہنٹ دینا چاہتا ہوں، پوائنٹ سمجھ آ جائے۔ فرمایا کیا شرط لگائی ہے؟ فرمایا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں نہ چھوڑو گے تو یہاں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، بھوکھی مر جاؤں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ فرمایا اگر بات اس کے کلمے کی ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رب کے دین کی ہے، آپ ایک ماں کی بات کرتے ہوئے ایسی 100 مائیں بھی ہوں، میں ایک ایک کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ قربان کر دو۔ دین سے بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں، اور نہ اس سے بڑھ کے کبھی کسی کو کرنا۔ اور دوسری سنت ابراہیمی، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے بہا اور بے مثال جو آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں، سنت عظیمہ کا احیاء اسی وجہ سے اللہ نے زندہ رکھا ہے کہ پتہ چل جائے جو انسان صبر کرتا ہے، آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے، میں اس کے چرچے جہاں کل قیامت کے دن کروں گا، میں دنیا کے اندر بھی اس کے نام کو زندگی دے دیتا ہوں۔ انسان مر جاتا ہے، شخصیت باقی رہتی ہے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں، ایک دن ہر چیز فانی ہو جائے گی، ہمارے اچھے کام باقی رہ جائیں گے، اچھے ناموں سے انہیں پکارا جائے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم آج بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آل اولاد پر کشادگی۔ نمبر 3، قربانی کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا سیکھیں۔ عام دنوں کے اندر ہم اتنا خرچ نہیں کرتے، لیکن بتلایا کہ سب سے اچھا خرچ کرنا اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے۔ آپ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو جو اولاد ہے یقیناً وہ پیٹ بھر کے قربانی کا گوشت کھاتی ہے اور کھانا بھی چاہیے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی انہی دنوں کے اندر جو گزر چکا سال وہاں ایک بات رکھی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کے، وہ فتاویٰ المجموعہ کے اندر بات نقل کی گئی ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ حدیث سے یہ بات واضح طور پر شامل نہیں ہے، موجود نہیں ہے، حدیث سے اس کی شرح نہیں ملتی، صرف ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو بہتر۔ ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کے لیے، اس میں رشتہ دار آتا سارا کچھ، اور ایک مسکینوں کے لیے جو مانگنے کے لیے آتے، ایک سوال کرنے والا، ایک نہ سوال کرنے والا۔ لیکن وہاں میں نے یہ بات بیان کی تھی، اگر آپ کا خاندان، آپ کے بیٹے 10-12 ہیں، آپ کی حیثیت کم تھی، آپ نے مناسب سی قربانی لی، اس کا 8-10 کلو گوشت ہے، تو آپ سارے کا سارا اگر گھر میں بھی رکھ لیں تو کوئی
اس کوتاہی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اکتاہٹ نہیں ہے، کوئی طنز نہیں کرتا اسلام آپ کے اوپر، سارے کا سارا بھی رکھ سکتے بطور ضرورت سے بڑھ کے نہیں۔ اور ایک دوسری مثال اس کی کہ صرف بیوی اور اس کا خاوند 2 لوگ ہیں، اللہ نے اولاد دی نہیں ابھی، لیکن مال بڑا ہے ان کے پاس، اور وہ اللہ کے راستے کے اندر بڑے جانور قربان کرتے ہیں۔ اگر تیسرے حصے کی بات آئے تو کم از کم اگر 6 من کا ویڑا ہے تو ماشاءاللہ انہیں 2 من گھر میں رکھنا پڑے گا، نہ انہوں فریج نے چکنا برداشت کرنا ہو تو وہ مار جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وہاں وہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھیں گے، بقیہ سارا ہی اللہ کے راستے میں دے دیں گے۔ مطلب وہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ 20واں حصہ صرف رکھیں گے، اتنی ضرورت ہے انہیں، باقی 19 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے۔ تو یہ ضرورت جتنی ڈپینڈ کرتی ہے۔ اور نمبر 4، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا۔ یہاں ہمیں ایک بات اور بتلائی جاتی ہے، عام دنوں کے اندر ہم غریبوں کا نہیں سوچتے، عام دنوں کے اندر ہم مسکینوں کا نہیں سوچتے۔ مسکین اور یتیم اسے کہتے ہیں، ایک تو وہ جن کا ماں باپ نہ ہو، ایک اسے بھی حدیث کی روح سے یتیم اور مسکین بولا جاتا ہے جن بیچاروں کی ابتدائی ضروریات پوری نہ ہو، گھر بار اچھا نہیں ہے، لباس اچھا نہیں ہے، کھانے پینے کے لوازمات پورے نہیں ہوتے، کمانے والا ایک ہے، افراد زیادہ ہے، اور جو کمانے والا ہے وہ بھی ہنر نہیں جانتا، سکل نہیں جانتا، جنہوں پنجابی چاپا کہیدا کہ دیہڑی مستریاں دے نال لڑ کے اٹا تاں سٹدا یا گارا بنادا، 500-600 دی دیہڑی، بچے پڑھتے بھی نے، سارے معاملے اس کے چلتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے یتیم بھی کہا جاتا ہے، اسے مسکین بھی کہا جاتا ہے جن کے سارا سال گھر کے اندر کبھی گوشت نہیں پکتا۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اس موقع کے اوپر ایک اس کا حکم کہ وہ بھی کیا کر لیں، پیٹ بھر کے اللہ کی نعمتیں کھا لیں، اس سے لطف اندوز ہو لیں۔ نام مانگنے والے کو روکنا ہے اور سوال کرنے والوں کو بھی آپ نے نہیں روکنا، دے دینا ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق۔ کہ آپ عید تے بھی ماشاءاللہ انی کی کنجوسی کری دی، آ بھی جاوے نا تے 4 وہ ماشاءاللہ لہدا رکھیاں ہوندیاں، چھچڑے او دے پھپھرے جڑے آپ نہیں نا کھانے، وہ کٹ کے لہدا، پٹھ دا گوشت لہدا کر لیا، پٹ کٹ کے وڈی دھی دا فریج سے رکھتا، یہ پٹھ دا گوشت لہدا کرتا، تو باقی نو مکس کر کے جڑا آیا مٹھ بھر کے دیتی، لے تو لے جا۔ آپ نے جب اس کو تقسیم کرنا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے پسند کرنا، آپ سارے گوشت کو جو آپ چاہتے ہیں، اگر پپرا نہیں چاہتے تو پھر ان میں بھی مکس نہ کریں۔ ہاں ویسے کوئی مانگتا ہے جسے سانس کی پرابلم ہے اسے آپ دے دیں، جس کا دل مانگتا ہے وہ لے جائے، لیکن جب آپ نے گوشت مکس کرنا تو ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک جیسا، جیسا خود کھائیں ویسا دوسروں کو کھلائیں۔ اور نمبر 5 پہ شکر الہی۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر الہی کیسے کرنا ہے۔ ہم بڑے بڑے جانوروں کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتے ہیں، اسی طرح بسا اوقات اللہ آپ سے بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے، اور سب سے بڑی قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے۔ جیسے جانور ذبح کرتے وقت آپ نے دریغ نہیں کرنا، خریدتے وقت دریغ نہیں کرتے، اور خوبصورت چیز پسند کرتے ہیں، چاہے پیسے آپ کو زیادہ بھرنے پڑ جائیں، آپ گوشت نہیں دیکھتے، اس کا سنپ دیکھتے ہیں، اس کا فربہ ہونا، موٹا ہونا، اس کا حسن دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جتنے بھی عیب ہیں عیبوں سے مبرہ دیکھتے ہیں، بری دیکھتے ہیں، خرید لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں آپ سے قربانی مانگوں تو آپ نے بھی دریغ نہیں کرنا، سب سے حسین چیز اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دینی ہے۔ تے اسی پتہ اللہ دے راستے او قربان کری دی، او وقف کری دی جڑی ساڈے کسی کام نہ آؤندی ہوے یا جنوں دنیا قبول نہ کردی ہوے۔ اگر وہ ذہن چنگا نا تو انہوں اسی کہاں گے انہوں لے جو MBA کرا دے، انہوں FSC ICOM ICS ڈپلوما کروا دیں، یہ لا کر لے، یہ فلاں انڈسٹری میں چلا جائے، یہ مکینیکل کر لے، یہ انجینئر کر لے، تو جے نا مزور لتاں تو یا اکھاں تو نبینے حافظ میں اکثر ویکھے انہاں نوں ہن مسیتے چھڈیا ہو، اے رب دا مال ہے۔ وہ سوچو تو صحیح، رب نوں دے کی رہے ہو، دے کیا رہے ہیں اسے، ویسا ہی نعمت بدل پائیں گے، اس کی تو قسمت چمک جائے گی، آپ کا کیا بنا دے۔ آپ نے جسے نکما سمجھ کے دین کو دیا تھا، دین اسے ہی تراش کے ہیرا بنا کے سونپتا ہے، دین اسے بھی ہیرا بنا دیتا جو اس کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبیین صحابی جن کا تذکرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے 12 مرتبہ ہوتا ہے۔ دین کسی کا اپاہج پن نہیں دیکھتا، کمزوریاں نہیں دیکھتا، اس کا دل دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ ولا ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتے ہیں اور تمہارے عمل دیکھتے ہیں کہ عمل کیسے ہیں، عمل ہم نے دیکھنے ہیں، اس کو دکھانے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
فرمایا یہ جو آپ نے اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیے نا جانور، اس میں سے کھاؤ، اور مسکین فرمایا سوال سے رکنے والے، ان کو روکنا نہیں، آپ نے دے دینا ہے، اور سوال کرنے والوں کو بھی آپ نے کھلانا ہے۔ اسی طرح ہم نے جو چپاؤں کو آپ کے ماتحت کیا تھا، یہ جانور ہم نے آپ کو عطا کر دیے تھے، فرمایا تم میں چاہیے کہ تم اس کی اب کیا کرو، شکر گزاری کرو کہ اس نے ہمیں مال دیا، اس کی توفیق کے ساتھ ہم نے استطاعت کے ساتھ جانور خریدا، اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب قربانی کی فرضیت، اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، فصلی لربک وانحر۔ یہاں بھی بات کیا ہے؟ فصلی، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ کس کے لیے پڑھنی ہے؟ لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بڑے صحابہ ماشاءاللہ گوشت بانٹ رہے ہیں، اور سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ، ویسے برد بولتے ہیں چادر کو، سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، گوشت بانٹ رہا۔ وہ فرمایا گوشت کیسا؟ یہ تو صرف تمہارا گوشت ہے، آپ نے ابھی عید کی نماز ادا نہیں کی اور عید سے قبل آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، یہ کیسے؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب تو ایسا ہو چکا ہے، فرمایا میرے پاس ایک سال کا بکرا ہے، بچہ ہے اس کا کھڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ قربان کر دو، موٹا تازہ ہے، فربا ہے؟ فرمایا ہاں ابو بردہ کر لے، لیکن تیرے بعد کسی کو اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ کو ہمارے اندر وہ چاروں جانور نہیں پائے جاتے، من الماز اس نہیں، ماز بکری کو بولتے ہیں، غنم بھی جس پہ کے اوپر لفظ بولتا ہے، من البقر اس نہیں، بکر گائے کو بولتے ہیں، ابل اس نہیں، ابل اونٹ کو بولتے ہیں، اور اب یہ چاروں جو فرد ہیں اگر ان میں سے نہیں ملتا تو پھر دمبا، یہ بکری کی جنس ہے، تو دمبا وہ سال کا آپ کر سکتے ہیں، شرطیہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سال کا ہے، یہ کتنے کا ہے، گھر میں پالا ہو تو کسائی تو ماشاءاللہ 6 مہینہ دا سال دا کر کے دے جان گے، دوندے کے علاوہ قربانی نہیں ہوگی۔ آگے بات آئے گی تفصیلی، وہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی قربانی نہیں جس نے نماز عید ادا کرنے سے قبل قربانی کر لی۔ اور یہاں سے مجھے وہ بات یاد آ گئی پچھلے جمعے کے اندر، اپالوجی کہتے ہیں اسے، سوری کرنا، تو وہاں ایک بات کی تھی جب ہم نے عشرہ ذی الحجہ کے آپ کے سامنے میں نے احکام بیان کیے تھے، تو سبقت لسانی کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن چاند طلوع ہونے سے قبل، چاند نظر آنے سے قبل کیا کر لے گا، کاٹ لے گا، اور پھر کب تک؟ میں نے وہاں بات نقل کر دی کہ فجر کے بعد تک، فجر کے بعد تک نہیں بلکہ جب تک قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو جاتا تب تک ان تینوں چیزوں کو وہ کاٹ سکتا نہیں۔ وہاں غلطی ہوئی ہے، تو میں نے اس مسئلے کی تفہیم اسی وقت میرے ذہن میں آ گئی تھی، لیکن میں نے کہا نیکسٹ جیسے ہی انشاءاللہ جمعہ کا دن آئے گا تو پھر اس کی اصلاح کریں گے۔ تو سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت، اور صحیح مسلم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو ارادہ رکھتا ہے تو اس کے اندر گھر کے افراد آ جاتے ہیں، سبھی کی طرف سے گھر سے قربانی ہوتی ہے۔ اور اب قربانی فرض کس کے اوپر ہے؟ حکم ہے نا، اس حکم کی زد میں آ جائے گا جس پہ فرض ہے۔ فرض کس پہ ہے؟ صاحب استطاعت آدمی پہ۔ اور مفتی عبدالستار الحمد حفظہ اللہ تعالی فتاویٰ اصحاب الحدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، لیکن میں پہلے بھی کاروبار کرتا ہوں ادھار پکڑ کے، چلتا رہتا ہے، کبھی لے لیتے ہیں کبھی دے لیتے ہیں۔ تو ایک ادھار کی صورت ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے، ایک ادھار کی دوسری صورت ہے کہ گھر کے معاملے کو چلانے کے لیے۔ وہ تو آتا جاتا رہتا، کبھی میرے ہاتھ میں کبھی آپ کے ہاتھ میں، وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے پیسے کا، لیکن یہاں گھر کے معاملے کے بارے میں اتنا سٹیبل نہیں کرتا، میں کسی سے ادھار پکڑ لیتا ہوں۔ تو قربانی کا جانور لینے کے لیے بھی آپ ادھار لے سکتے ہیں، آپ کو پتا ابھی نہیں میں نے لینے ہیں کسی سے، یا اللہ دے دے گا، ذہن ہو کہ میں نے جلد ادا کرنے ہیں۔ اور جو کاروبار کے لیے رقم لی جاتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کا وقت ہوتا ہے اتنے میں آپ نے ادا کرنی، لیکن جو کسی سے بھائی چارے کے طور پہ گھر کے لیے لیتا ہے نا، تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا گاٹے دے ادھر رکھ رہے انگوٹھا کے ہونے کاٹ، اس میں تھوڑا لمبا وقت مل جاتا ہے، تو اس کے لیے اسے پتہ استطاعت ہے، بعد میں اللہ دے دے گا، اور اللہ اس کی
یہ عادت دیکھ کے اور اس کی یہ تڑپ دیکھ کے ہو سکتا ہے اس کو اپنے خزانوں سے مزید نواز دے، تو وہ قربانی ان پیسوں سے کر سکتا ہے۔ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے مگر کرتا نہیں ہے، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ کے اندر آئے، نماز عید آ کے اجتماع کے اندر ادا کرے۔ اور تیسری دلیل من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس استطاعت ہو قربانی نہ کرے، فرمایا وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اب قربانی کرنے والے کے لیے شرائط بھی ہیں کچھ، ظاہری بات ہے کوئی بھی حکم ہے، نماز ہے، اس کی شرطیں ہیں۔ شرط کیا ہے؟ وضو۔ مشروط کیا ہے؟ نماز۔ اور مشروط کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے، شرط کے لیے مشروط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مشروط نماز ہے، اس کے لیے شرط ضروری ہے، وضو کر کے آئیں گے۔ اب وضو شرط ہے، اس کے لیے مشروط کا ہونا لازم نہیں۔ آپ وضو ہمہ وقت کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ وضو کریں گے تو نماز کرنا ضروری ہے، یہ دو چیزیں اپوزٹ ہیں۔ تو یہاں شرطیں ہیں ہر چیز کے لیے۔ اب کیسے؟ ایک اور شرط ہے، پھر آگے بڑھیں گے۔ وضو تو کر لیا، لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کندھوں پہ کپڑا ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، آپ کی پاؤں سے پاؤں ملنے چاہیے، کچھ اور اس کی شرطیں ہیں نماز کی۔ تو اسی طرح ہر چیز کی اللہ نے شرطیں بیان کر دی۔ حلال و حرام کی شرطیں ہیں، حرام کھا نہیں سکتے لیکن شرط کے ساتھ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ جب حرام و حلال کی بات تھی تو وہاں بتلایا تھا مجبوری کی صورت کے اندر، وہاں شرط کا خلاصہ بیان کر دیا کہ مجبوری کی صورت کے اندر بطور ضرورت جہاں آپ کی بھوک مٹ جائے اتنا کھا سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں کہ ہن کوکھاں کاٹ لو، بھر کے کھا لو، ہتھے چڑھیا جاوے نہیں، بس جتنی ضرورت ہے اتنا آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اب پہلی اس کی جو شرط ہے قربانی کرنے کے لیے، صحیح العقیدہ، مسلمان اور متبع کتاب و سنت ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، کم از کم شرک نہ کرنے والا ہو، غیر اللہ کے اوپر نظر و نیاز نہ کرنے والا ہو۔ اور پھر ان جب تمام چیزوں سے وہ بری ہوگا تو دوسری شرط کیا ہے؟ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، دوسری شرط کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، جو پہلے آپ کے سامنے بات نقل کی گئی کہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو وہ نہیں کاٹے گا، جتنے بھی صفائی کا اہتمام ہے وہ نہیں کرے گا، یہ اس کی دوسری شرط۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جو بھی تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس پہ یہ تمام چیزیں لاگو ہوتی ہیں۔ اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 اور 144، کہ آپ ثمانیۃ ازواج، 8 اللہ کے راستے کے اندر جانور قربان کریں گے، ہیں 4 اور جوڑا جوڑا کر دیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 8۔ سب سے پہلے من الضأن اثنین، ضان بھیڑ پہ بولا جاتا ہے، اور بھیڑ پہ بولا جاتا ہے جو بھی اس کی نسل کے اندر آتا ہے، اور ماس یہ بکری پہ بولتے ہیں۔ اب یہ کتنی جنسیں ہو گئی؟ اور جوڑے ملا لیے جائے تو کتنے ہو گئے؟ 4۔ ومن الابل اثنین، اونٹ نار اور مادہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ ومن البقر اثنین، بکر بولتے ہیں گائے کے اوپر، کتنے ہو گئے؟ اور یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہاں بھی مخاطب کیا ہے نا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، مذکر کا صیغہ لے کے آئے ہیں، مذکر کے اندر مؤنث عورت ذات مادہ ذات خود بخود اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، خود بخود اس کے اندر مرد کا ذکر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا گھر بھی ہوگا، اس کا خاندان، اس کے معاملات بھی ہوں گے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو بات نقل کی جاتی ہے کہ یہ جو گائے ہے اس کی جنس ہے بھینس، میں اس مسئلے کو واضح بیان کرنا چاہتا ہوں، اسے الجموس بولتے ہیں عربی کے اندر۔ جب یہ آیت اتری ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 اور 144، عرب کے علاقے کے اندر وہاں یہ بھینس پائی نہیں جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو نہ ہوگی، لیکن عرب کے علاقے کے علاوہ رب تو جانتا ہے نا کہاں پائی جاتی ہے، رب یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کب آئے گی، اگر اب نہیں تو اس کی جنس کب ہوگی، وہ تو جانتا ہے نا سارا کچھ۔ اگر رب جانتا ہے، ہمارا یقین ہے، یقیناً وہ جانتا ہے، تو وہ ضرور اس کا الگ سے تذکرہ کر دیتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو دلیل دیتے ہیں نا بلا جھجک آپ اسے کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گائے 30 ہو جائیں تو زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، بھینس 30 ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کا بھی دودھ پیتے ہیں، اس کا بھی پیتے ہیں، اس کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا بھی کھایا جاتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ بکری کی جنس ایک ہرن آپ کو نظر آئے گی، ہرنی جسے بولتے ہیں، وہ بھی بکری کی طرح ہوتی ہے، وہ بھی کھائی جاتی ہے، لیکن اس کی قربانی کی جائے گی وہ پالتو جانور کے اندر نہیں، بہیمۃ الانعام کے اندر،
مفتی عبدالستار الحماد صاحب اور عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ تعالی اور شیخ عفیف رحمہ اللہ تعالی یہ بات نقل کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، فرمایا اس آیت سے مراد صرف 4 ہیں، بکرا بکری، اور اسی طرح کیا آ گئی دوسری جنس اونٹ اونٹنی، اور تیسری جنس کیا آ گئی دمبا دمبی، اور چوتھی جنس کیا آ گئی گائے اور بیل، 9ویں چیز ہاں اگر زیادہ ہی تڑپ ہے نا کرارا ہوندا کٹے دا گوشت چسکا بڑا ہوندا، عام دنوں کٹا ہی کھائی دا۔ یہاں جو بات نقل کی گئی کہ اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی صورت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے سنپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تسی مجھ کدی ویکھ لیا جی اینو چھپڑ چ بھی واڑو گے نا تو دوڑ کے جائے گی، گائے کدی بھی چھپڑ چ نہیں وڑے گی، نفاست پسند ہے۔ آپ نے کبھی گائے تیرتی دیکھی ہو نہر کے اندر؟ انہیں صاف ستھرا کھانا تو صاف ستھری جگہ تے رہنا۔ گائے اپنے بھوسے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، بھینس گائے آپ کو کبھی بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ ہاں علاقہ ایسا ہے کہ ان 4 میں سے مجھے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، پھر گنجائش آخر پہ باقی ہے کہ آپ یہ بھینس یہ کٹا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس 8 جانور موجود ہیں، 4 نر 4 مادہ، تو قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں کہ آپ کٹا اللہ کے راستے کے اندر قربان کریں، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ پورے رسوخ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، پورے رسوخ کے ساتھ کہ ساڈے اتنے ماشاءاللہ 7 کرملی موسا ورک مولیاں نے کہتا جی کر سکتے ہو، اے نہیں دسیا کدوں، اتنے ماشاءاللہ ان کٹے ہی شروع ہو گئے ہیں۔ بلکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چل ہی وہ پڑے ہیں، جبکہ اللہ نے خوبصورت چیز کو پسند کیا ہے تو خوبصورت چیز ہی اس کے راستے کے اندر قربان کی جائے گی۔ اگر بات اس کی ہوتی تو الجموس کا لفظ قرآن کی آیت کے اندر شامل ہو کے اللہ اس کے نار اور مادے کو لا کے 10 چیزوں کا ذکر کر دیتے، ثمانیہ نہ ہوتا، 10 کا لفظ لاتے تاکہ 10 چیزوں کو اس کے اندر لے کے آیا جاتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ۔ اللہ فرماتے میں نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے، ہر امت کے لیے، تاکہ وہ ان چھپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے اور اللہ کے راستے کے اندر انہیں کیا کر دیں، قربان کر دیں۔ کس کے راستے کے اندر؟ رب کے راستے کے اندر۔ اور ذہن کے اندر کوئی بھی بات آپ کے نہیں ہونی چاہیے، اور جانور شرعی محدود عمر کو پہنچتا، یعنی دوندا ہو، اونٹ ہے اسے بھی دوندا ہونا ضروری ہے، بیل ہے اسے بھی دوندا ہونا ضروری ہے، اگر بکرا بکری ہے اسے بھی دوندا ہونا ضروری ہے۔ ہاں دمبا اگر سال کا ہو، شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو گھر میں پالا ہے یا جو دے رہا ہے وہ ایمان والا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا تب اس سے خرید لیں، ورنہ مسنہ کا لفظ حدیث کے اندر لا کے کھیرے کو رد کر دیا۔ عقیقے کے اندر تو آپ اسے کر سکتے ہیں، اس کی لمٹ نہیں ہے دوندے کی، لیکن قربانی کے ساتھ دوندا لازمی ہے۔ اور ایک اور بات، کچھ بھائی کہتے ہیں جی عقیقہ گائے کرتے ہیں، بیل کرتے ہیں، 7 حصے ہیں، 2 قربانی کے کر دیتے ہیں، 3 باقی 4 بچتے ہیں، اللہ نے بیٹا دیا تھا 4 یا 2 اس کے نام کے۔ قربانی کے اندر اللہ نے حصہ مانگا ہے اور عقیقے کے اندر جان مانگی ہے۔ عقیقے کے اندر کیا مانگی ہے؟ جان۔ اگر بچہ ہے تو کتنی جانیں؟ اگر بچی ہے تو 1 جان۔ حصہ نہیں، حصہ نہیں وہاں کریں گے ہم۔ اور اب لا تذبحوا الا مسنۃ الا یؤسر علیکم، رسول اللہ فرمایا کہ تم نے ذبح نہیں کرنا مگر دوندا الا یؤسر علیکم، مگر تم پہ مشکل ہو جائے، تمہیں دوندا نہیں مل رہا، پھر کیا کرنا ہے؟ فتذبحوا جزۃ من الضأن، پھر 1 سال کا بھیڑ کی نسل میں سے کر سکتے ہو۔ اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ 2 دانتا، اس کے سامنے کے یہ جو ربائی دانت ہے نا، یہ نیچے والے یہ گرے ہوتے ہیں، اور پھر جب پہلے اس کے جو کھیرے ہوتے ہیں نا وہ برابر ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں آئے دن، تجربہ ہے اس کا، تو وہ برابر ہوتے ہیں، نکیلے ہیں تو سارے نکیلے ہیں، لیکن جب دوندا ہوتا ہے درمیانے دانت اس کے چوڑے ہوتے ہیں بنسبت دوسرے دانتوں کی، اور جب اس کے 2 اور نکل آئیں اسے چوگا بولتے ہیں، چھکا دوندا شرط ہے، چوگا ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، دوندا ہونا اس کا ضروری ہے۔ اور فرمایا جانور 5 عیوب سے آپ کا پاک ہونا چاہیے، کان کٹا، کان چیرا ہوا، کان میں اس کے گول سوراخ ہے، ایسا جانور قربانی نہیں لگتا۔ نمبر 2، اس کا جو واضح کانا ہونا آنکھ کا، کہ آنکھ اس کی اندھی ہے، وہ آپ کا جانور قربانی نہیں لگے گا۔ نمبر 3 پہ کہ اس کا لنگڑا واضح ہو جائے، لنگڑا پن وہ لگا کے چلتا ہے، نظر آتا ہے، ایسا جانور بھی اللہ کے راستے کے اندر قربان نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4 واضح بیمار،
ਚੌਕੀ ਉਹ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਸਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ रास्ते 'ਚ पेश कर दो। नहीं, आपने देखना है जो फरबा हो। सहाबा कहते हैं कि हम खुशी के तौर पे सारा साल जानवरों को पालते पोसते फरबा करते फिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते। मोटा ताज़ा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ को कोई शै लेने ਤੋਹਫੇ के तौर पर माड़ी पसंद आती, नक तो नहीं आती, भौं के मार दें वापस, चंगी थोड़ी भी देवे तो कहोगे मंजूर है, थोड़ी हो खूबसूरत हो, अल्लाह कबूल करने वाला। और नंबर 5, जिसका लागरपन वाजे हो जाए, लागरपन उसका बूढ़ा वाजे हो जाए, बूढ़ापन होना, कमज़ोर है, बीमार है, ऐसा जानवर भी अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बानी नहीं लगता। मुस्लिम अहमद के अंदर है सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफ़ल ऐन वल उज़ुन, फरमाया हमें हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बानी के जानवर के कान और आँख, अल ऐन उज़ुन कान, अल ऐन आँख, उसके कान भी देखने हैं बड़े गौर से, नस्तशरिफ़ तहकीक के साथ उसे घुमाएं, अंदर से भी देखें बाहर से भी देखें। और फरमाया व अल्ला नुज़ही बि औरा, ये कि हम अंडा अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान ना करें, वला मुकाबलतन, और ना उसका ये कान आगे से कटा हो, वला मुदाबरतिन, ना पीछे से कटा हो, वला शर्का वला खरफा, ना शमालन जनूबन कटा हो और ना उसके अंदर सुराख हो, ऐसा जानवर अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान किया जाएगा। और अबू दाऊद में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं, फरमाया अरबाउन ला तजूज़ु फिल अज़ाहिय्य, 4 जानवर अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान नहीं किए जाएंगे। अल औराउ बय्यिनुन आवारुहा, चलता है तो लंगड़ा के चलता है, वाजे है तो असी कह देगा कोई गल नहीं, वैसे किते सट लगी है, कोई गल नहीं, आपने देखना अच्छे से, चला के देखें, मंडी से ख़रीदते हैं उसे चलाएं, आप पकड़ें उसे, पैसे आपने देने हैं, उसे ज़रा भगाएं, देखें उसे थोड़ा सा, और फिर कुर्बानी के जानवर के ऊपर सवारी भी नहीं करनी। ऐ नहीं हुण बैल महीना पहले लै लिया तो पिछे गड्ढा पट्ठे लियाने शुरू कर दिओ उत्ते, या उन्होंने खेती च हल जोड़ दिओ, मगर ऐसा नहीं करना। जो अल्लाह के रास्ते के अंदर वक्फ़ कर दिया जाए, बस उस हदी पे सवारी नहीं की जाती जो अल्लाह के रास्ते के अंदर वक्फ़ कर दी जाए। औरा उबय्युन आवारुहा, वही उसका अंधापन वाजे हो जाए और उसका मर्ज़ वाजे हो जाए और उसकी हड्डियों के अंदर गूदा ख़त्म हो जाए, ऐसा जानवर कुर्बानी में नहीं लगता। हदी में शिरकत, हदी उस जानवर को बोलते हैं जो हज के मौका पे की जाती है। हदी वहाँ गाय है, ऊँट है, 7 हिस्से हैं। अब अल उज़ाही का लफ्ज़ बोला जाता है आम रूटीन में, जैसे हम यहाँ मौजूद हैं, वहाँ तो ऊँट में भी 7 हिस्से हैं हाजियों के लिए, गाय के अंदर भी। लेकिन सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफ़र पे जा रहे थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन आए, आपने क्या किया, फरमाया कहा कि गाय के अंदर 7 हिस्से हैं और ऊँट के अंदर 10 हिस्से। ऊँट के अंदर कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से। और ये वक़्त कब तक है जानवर ज़िबा करने का? ये 10 ज़िलहिज्जा से लेके ये अय्याम तशरीक़ 13 ज़िलहिज्जा मग़रिब तक, सूरज गुरूब होने तक 4 दिन बनते हैं। और पहले दिन जितने भी आपके पास जानवर हैं उन्हें अल्लाह के रास्ते में ज़िबा किया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना की 10 साल ज़िंदगी के अंदर बेदरेक जानवर ज़िबा किए, लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पे, हज के मौका पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 ऊँट ज़िबा किया अल्लाह के रास्ते में। बेहतर ये है कि आप अपना जानवर अपने हाथ से करें। हाँ, इजाज़त है, किसी से भी करवा सकते हैं, आपको पता है कि अच्छा आदमी आप करवाएं, दुआएं पढ़े वो करें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 63 खुद किए, बकिया 37 सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने हाथ से ऊँट ज़िबा किए। और इसी तरह हम कहते हैं कि औरतों के बारे में कि औरतें क्या ये ज़िबा कर सकती हैं। एक तो सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटियाँ, और एक वाक़या आता है बांदी का। सहाबा फरमाते मेरी बांदी थी, एक जानवर क्या हुआ, बीमार हुआ, उसने क्या किया, नुकीला पत्थर लिया और उस नुकीले पत्थर के साथ जानवर को ज़िबा कर दिया। तो कहा ऐसे गोश्त नहीं खाया जाएगा। आपने अपनी बांदी को रोक दिया, गुलामों को भी रोक दिया, फरमाया इसे कोई हाथ ना लगाए। मैं पहले मसले की वजाहत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा हूँ। सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और पूछा, फरमाया जी औरत का ज़िबा किया हुआ भी दुरुस्त है, औरत अपने हाथों से ज़िबा कर सकती है। हाँ, काला इशहज़ी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला
عنہا کو حکم دیا تھا کہ چھری کو ذرا تیز کر کے لے کے آؤ، جانور کو تکلیف بھی نہیں دینی، جب اسے ذبح کرنا ہے اپنے خیال رکھنا ہے، ایک تو اس کا جو منہ ہے بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور دوسرا چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ ذبح کرتے وقت اس کے لیے آسانی ہو، نہ کہ وہ مشکل کے اندر چلا جائے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ جانور بھی اچھا دے دے، بے عیب دے دے، اور اللہ اس کے اسباب بھی ہمیں مہیا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ ایام معدودات، 2 ماہ قبل رمضان کے جو معدود دن تھے 30 وہ گزر چکے ہیں، اب ہیں ایام معلومات۔ مجھے معلوم ہے کہ اب دن کون سے ہیں، اور وہ چند ہیں جو رمضان کے اندر 30 دنوں کے اندر گناہوں کا ازالہ نہیں کر سکے، کمیاں اور کوتاہیاں رہی ہیں۔ اب ایام معلومات پتہ ہے 10 دن اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول کا، انجانے میں جان بوجھ کے ان کا ازالہ اب بھی کر سکتے ہیں ان دنوں کے اندر۔ اور تابعی میمون بن مروان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں جب عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن دیکھتا تو لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا، وہ اتنی کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھا کرتے تھے جس طرح فرمایا سمندر کی موجیں ہیں ٹھاٹھے مارتی ہوئی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی کتاب کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے میں نے دیکھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کو آپ ان دنوں کے اندر جہاں بھی چلتے پھرتے نظر آتے بازاروں کے اندر، تو آپ کی زبان سے الفاظ کیا نکلتے تھے؟ تکبیرات کے۔ اب اگلے جمعے کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے فلسفہ قربانی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، بات ٹائم آپ کا ہو چکا صرف 1 منٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم بڑے خرچ کرتے ہیں، اخراجات کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیوں نہ قربانی چھڈ کے کسی یتیم بچی نو گھروں رخصت کروا دیتا جائے، کیوں نہ کسی نو کوئی کام کھڑا کر کے دیتا جا سکتا؟ نہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، صحیح البخاری کی روایت کا نمبر 5121 5121، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیا، اب معاملہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابی ایک کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنوارا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا ڈھونڈ کے لاؤ کوئی چیز، حتیٰ کہ اسے ایک لوہے کی انگوٹھی کا کہا گیا، وہ بھی اسے نہ مل سکی۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی اسے دے دیتا ہوں، آدھی خود لے لیتا ہوں۔ فرمایا نہ اس کے کام کی رہے گی نہ تیرے کام کی رہے گی۔ اور فرمایا تجھے کوئی صورتیں یاد ہیں؟ جی یاد ہے۔ فرمایا اسی وہ چند صورتیں یاد کروا دینا۔ مال تھا آپ کے پاس یا نہیں تھا یا نہیں؟ اب وہاں شادی ہے، آپ اسی حق مہر کے طور پہ بڑا کچھ دے سکتے تھے، قربانی کا موقع۔ کتنی ایسی عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر کا سرکٹ بڑی مشکل سے چلتا تھا، لیکن جانور ذبح کرنے کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے دریغ لا تعداد جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے۔ اور آج کچھ لیبرزم طبقہ، مغربیت پسند، اور جی تسی جائیں گے قربانی کروں، طرح طرح کی باتیں آپ کے پاس پیش کریں گے۔ یتیموں کا سوچیں، مسکینوں کا سوچیں، ہاں سوچیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں اس میں سے اسے حصہ دیں، سوچیں اس کا، لیکن یہ نہیں قربانی کو چھوڑ کے آپ ان کی ضرورتوں کو پورا شروع کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے آپ کی
جو آپ کے کل کام آئے گی. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں اپنے لیے بھی اسباب دے دے جو نہیں کر سکتے, اللہ ان کے لیے بھی اسباب پیدا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بڑی بات ہے, موبائل کی بات ہے. نیچے ایف بی آر ہونی چاہیے 2-2.5 لاکھ کی موٹر سائیکل.